تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کون؟ تو باہر سے جواب ملا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ السلام پھر بھی اسی طرح بیٹھے رہے، میں البتہ پردے میں ہو گئی، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا ایسا رشتہ تو تھا کوئی نہیں۔ دونوں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں کہ تیسری بار دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کون؟ تو باہر سے جواب ملا کہ میں عثمان ابن عفان ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھوڑی دیر رکو۔ حضور علیہ السلام نے جلدی جلدی اپنی دھوتی کو صحیح فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سیدھے طریقے سے تشریف فرما ہوئے۔ جب بیٹھ چکے تو اب فرمایا اندر آ گئے۔ اب حضرت عثمان غنی اندر آ گئے، تینوں گفتگو کرتے رہے۔ جب تینوں واپس چلے گئے تو فرماتی ہیں میں نے آ کر عرض کیا تھا میرے ابا آئے، آپ نے اپنے بیٹھنے کی حالت کو نہیں بدلا۔ فاروق اعظم آئے، آپ نے اپنی بیٹھنے کی حالت کو نہیں بدلا۔ عثمان غنی آئے، آپ جلدی جلدی ٹھیک ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میری امت میں اس آسمان کے نیچے عثمان ایک ایسا بندہ ہے کہ جس سے اللہ کے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں زمین پہ رہنے والا محمد اس سے حیا کیوں نہ کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بندہ ہی ایسا ہے کہ جس سے حیا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی سے یہ بات پوچھی گئی کہ آپ کس طرح حیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا اللہ کی قسم ہے میری زندگی گزری میں کبھی غسل خانے میں بھی اکیلا بند میں نہانے بھی کھڑا ہوا تو میں نے اپنے آپ کو ننگا یہ سوچ کے نہیں کیا کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھنا، میں اللہ کے سامنے بھی بند غسل خانے میں بھی کبھی ننگا نہیں، اور مجھے یاد نہیں کہ زندگی میں کبھی میں کہیں ننگا ہوا، اس لیے کہ مجھے اللہ کے سامنے بھی ننگا ہونے کی شرم آتی۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایسے حیا والے لوگ بھی ہیں کہ جن سے اللہ کے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر زبان نبوت نے حضرت عثمان غنی کو جہاں اور لقب عطا فرمایا وہاں یہ لقب بھی دیا کہ میری امت کا حیا والا انسان ہے، جس کے اندر اللہ پاک نے فرشتوں سے بھی زیادہ حیا ہے۔ میرے دوستو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت غنی کہتے ہیں، اور غنی کا معنی ہوتا ہے سخی، اور سخیوں میں بھی فرق ہوتا ہے، کوئی چھوٹا سخی کو بڑا سخی، کوئی کسی چیز کا سخی کو کسی چیز کا سخی، لیکن جہاں لفظ غنی آ جاتا ہے یہ غنی اللہ کی صفت، کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت۔ اللہ کیسا سخی ہے، اللہ کیسا غنی ہے، یہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ دنیا کا کوئی انسان بھی اللہ کی سخا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اس امت میں اللہ کے خزانوں کی طرح جو اللہ اپنے بندوں پہ لٹاتا ہے، اگر کسی نے اسلام کے لیے اور امت کے لیے اپنے خزانے لٹائے تو وہ سیدنا عثمان غنی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جس طرح لٹایا وہ قرآن الگ ذکر کرتا ہے، میں اس طرح بھی نہیں جاتا۔ حضرت عثمان غنی نے جس طرح لٹایا خزانہ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت کے بعد نے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ خلافت کے آخری دنوں میں لکھا کہ مدینے میں قحط پیدا ہو گیا، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی، تو حضرت عثمان غنی کا 1000 کے قریب گندم کی بوریوں سے بھرا ہوا اونٹوں کا قافلہ مدینے میں پہنچا۔ 1000 اونٹ آپ حساب لگا لیں آج کے کتنے کنٹینر یا کتنے بحری جہاز بنتے ہیں۔ بڑے بڑے تاجر لوگ سیدنا عثمان غنی کے پاس آئے کہ یہ گندم ہمیں بیچو، یہی تو کمانے کا سیزن موسم قحط پڑا ہوا۔ اب قحط کے دنوں میں مجبوری سے پیدا اٹھانا تاجر
لوگ بھی آپ میں سے کئی بیٹھے ہوں گے، کبھی انشاءاللہ اس پہ درس رکھیں گے کہ آیا ان دنوں میں ناجائز مجبوری سے فائدہ اٹھانا جائز بھی ہے کہ نہیں، یا مال کو ذخیرہ کر کے بیچنا، یا بازار کے اندر خود ہی قحط پیدا کر دینا، اپنے اسٹوروں کے اندر مال کو جمع کر دینا۔ قحط پیدا ہوگا تو قیمت بڑھے گی، قیمت بڑھے گی تو اپنے اسٹور کھولیں گے۔ آیا یہ تجارت جائز ہے یا ناجائز؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بڑے بڑے تاجر آئے کہ گندم کا سودا ہمارے ساتھ کرو۔ ارشاد فرمایا نہیں، آج میں اس تاجر سے سودا کروں گا جو ایک کے بدلے میں مجھے 70 دے۔ اب 70 کون دے؟ 5-10% منافع تک تو تاجر تیار ہو جاتا ہے، 70% منافع کون دے؟ آخر جب کوئی بھی تیار نہ ہوا تو مدینے کے بازاروں کے اندر گندم کی بوریاں رکھوا کر اعلان کروا دیا، ہر بندہ آئے لوٹ کے لے جائے، میں اللہ سے سودا کرتا ہوں تو ایک کے بدلے میں 70 دیتا ہوں۔ 1000 اونٹ گندم کی بوریوں کا بھرا ہوا مدینے کے بازار میں لٹا دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کو مجھے خواب آئی، حضور علیہ السلام سفید گھوڑے پہ سوار ہیں، بڑی تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑائے جا رہے ہیں، میں نے بڑی مشکل حضور علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، روکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی نظریں تو ملاتے جائیں، وہ گفتگو تو سنتے جائیں، زیارت تو کراتے جائیں۔ فرمایا میرے گھوڑے کی لگام کو چھوڑ دو۔ عرض کی اللہ کے رسول کیا وجہ ہے؟ فرمایا آج عثمان نے جو سخاوت کی ہے، اللہ پاک نے اسی وقت جنت میں حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر رکھا ہے، اور میں اس نکاح کی مجلس میں شریک ہونے جا رہا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس مجلس سے دیر میں جا پہنچوں، اللہ نکاح پڑھانے میں دیر سے جا پہنچوں، اس لیے میرے گھوڑے کی لگام کو چھوڑ۔ میرے دوستو، سخی ہر کوئی ہوتا لیکن غنی اللہ کا ساتھ۔ اس امت میں اگر اللہ والی صفت کسی سخی کو ملی ہے تو وہ سیدنا عثمان غنی کو ملی ہے، کسی اور کو نہیں ملی۔ کیوں کہ جس طرح اللہ اپنے خزانے لٹاتا ہے، واپسی کی امید نہیں رکھتا، حضرت عثمان غنی نے بھی اس طرح اپنے خزانے لٹائے کہ کبھی کسی سے واپسی کی اور احسان کی امید نہیں رکھی۔ اللہ آپ کو مجھے عمل پر توفیق دے، زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، وقت پر تشریف لائیے گا۔ اللہ صحابہ کرام کے ساتھ ہم لوگوں کو سچی محبت رکھنے کی توفیق دے۔